بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الآیہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی ہے نا کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر وہی ہے الحیو جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم جو خود ہی بغیر اسباب کے قائم رہنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دلیل دوسری القیوم۔ اس القیوم کے اوپر دو قسم کے معنی کر دیے گئے تھے۔ آج کے سبق کے اندر تیسرا معنی انشاءاللہ کریں گے۔ القیوم کا معنی حضرت امام راغب نے المفردات کتاب ہے تفسیر کی قرآن مقدس کے الفاظ کے معنی فرمائے ہیں۔ المفردات میں امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القیوم القائم الحافظ لكل شيء والمعطی والمعطی له ما به قوامه، کہ القیوم ایسی ذات کو کہتے ہیں کہ جو بغیر اسباب کے قائم ہو، ما فوق الاسباب ہو، اور دوسری جو جتنی مخلوق ہے اس کو بھی قائم رکھنے والی ہو لیکن ما تحت الاسباب قائم رکھنے والی ہو۔ سمجھیے سبق بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات ساری ما فوق الاسباب ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ اپنے ذات میں اور صفات میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقیں آئی ہیں حتیٰ کہ فرشتے بھی کیوں نہ ہوں تو وہ بھی ما تحت الاسباب ہے۔ المعطی لہ ما به قوام، کہ جس کو قائم رکھنے کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہوں تو وہ ذات کا نام ہے قیوم۔ تو ہم سب اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے کوئی اسباب کا محتاج نہیں۔ اسی کا سبب ہے اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو اسباب سکھاتے ہیں۔ بھئی اس طرح کرنا ہے، تمہیں یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، اسباب کے ساتھ ہی چلاتے ہیں انسان کو، اور جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں میرے کیا اسباب ہے، میری حال دیکھو میں کیسے کرتی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر دلیل پھر کیا ہوئی؟ دلیل یہ ہوئی کہ جب تم ہو اسباب کے نیچے اور میں ہوں اسباب سے بالا تر ہوں، سب اسبابوں سے اوپر ہوں، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو میں ہوں نا، تم تو پھر نہیں ہونے چاہیے عبادت کے لائق جو اسباب کی زندگی گزارتے ہو۔ اب قرآن مقدس کا انداز اللہ اسباب سے ماورا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورت کا نام سورت الطٰہٰ ہے، 16واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ سورت کا نام سورت الطٰہٰ 16واں پارہ ہے۔ اللہ رب نے فرماتے ہیں میرے موسیٰ کلیم نے، حضرت صاحب نے فرعون کے سامنے کہا میرا رب وہ ہے اعطا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ساتھ ساتھ ایسی صفات بھی عطا کی، اسباب بھی دیے، ثم ہدا، پھر ان
اسباب کے ساتھ انسان کو سمجھا بھی دیا کیسے زندگی گزارنی ہے، ایسا رب ہے۔ انسان کو سمجھا بھی دیا ثم ہدا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ انسان جس وقت بولنے کا ارادہ کرے تو زبان ہلتی ہے، انسان کو سکھا دیا زبان ہلانی ہے اور پھر بولنا شروع کر دینا ہے، اور جس وقت وہ بولتا ہے کون فرماتا ہے اور پورا جہان ہلتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، وہ انسان بولے، اسباب والا بولے تو زبان ہلائے نا، بغیر اسباب والا بولے کن فرمائے تو جہان ہلائے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مقدس کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنا سکھایا ہے کہ زبان ہلا کر تم نے بولنا ہے۔ سورت کا نام سورت الرحمن ہے، 27واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان ذات ہے جس نے قرآن پاک بھی سکھا دیا۔ خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا بھی کیا ہے، پھر کیا کیا؟ علمہ البیان، سکھا دیا اس کو بات کرنے کا طریقہ بھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسباب کے ساتھ کہ بات کرنی ہے تو کیسے؟ اور جب اپنی باری آتی ہے سبحان اللہ بغیر اسباب کے کیا فرماتے ہیں؟ سورت کا نام پورا جہان ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ سورت کا نام سورت البقرہ ہے اور پہلا پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، میں نے آسمان و زمین والا معاملہ بھی پیدا کیا ہے، لیکن جس وقت بھی میں کوئی چیز پیدا کرنے لگتا ہوں، کوئی حکم دینے لگتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن۔ وہ لفظ یاد ہے نا؟ ہاں، اب وہ فرماتا ہے تو کن فرماتا ہے اور جہان ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کن فیکون، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ارادہ فرما کر کن فرماتا ہے فیکون، پس وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تم اپنی زبان ہلاؤ اور میں اپنا حکم کن والا بیان فرما دوں گا۔ تمہاری زبان بھی اسباب کے نیچے ہے کہ ہلانا پڑتا ہے تو بولتی ہے، اور میری زبان مقدس اللہ زبانوں سے بھی پاک ہے۔ جب میں بولتا ہوں تو مجھے کوئی زبان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ درختوں سے آواز نکال دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسبابوں سے جو پاک ہے، درختوں سے آواز نکال دیتا ہوں۔ سورت کا نام سورت قصص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 20واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر میرے سامنے 30 ہے۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مقدس وادی کے اندر پہنچے تو نودیہ من شاطئ الوادی الایمن، اس مقدس وادی کی دائیں جانب کی طرف سے، مقدس وادی کے اندر، مقدس ٹکڑے کے اندر، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، آواز دی گئی درخت سے۔ نہیں سمجھے؟ وہ آواز دینے پر آئے، بولنے پر آئے تو
ان زبان کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ درختوں سے بلوا دیتا ہے، وہ الفاظ درختوں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ درخت کے اندر سے آواز سنتے ہیں اور پھر کہ وَأَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، آواز درخت سے پیدا کر کے فرمایا اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ سمجھائے رات تک مسلمانوں کو، لوگ ہیں زبان ہلاتے ہیں اسباب کے ساتھ تو بولنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ بغیر اسباب کے ما فوق الاسباب ہے، اس کو زبان بھی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے، زبانوں سے بھی اونچا ہے، بلکہ اگر بولنے پہ آئے تو درختوں سے بلوا دیتا ہے اور بول لیتا ہے۔ یہ ہے اسباب اور ما فوق الاسباب۔ اللہ اکبر، بلکہ جس وقت بولے اللہ تعالیٰ فرمایا اے موسیٰ جی سن لیا بات، جی ہاں سن لیا اللہ تعالیٰ جی، اچھا پھر کیا کر؟ اللہ اکبر کبیرہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ ہے، 16واں پارہ ہے۔ نبی بھی مانتے ہیں کہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، تھوڑا سا بیدار ہو کر سنو تاکہ کچھ لذت آ جائے۔ قرآن مقدس کے انداز کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ صاحب جی چلے جائیں فرعون کی طرف، بڑا سرکش بن گیا ہے، میرے حکموں کا باغی بن گیا ہے۔ جس وقت جانے لگے تو کہنے لگے اللہ جی دو اسباب کی مجھے ضرورت ہے، تم تو ما فوق الاسباب ہے اور میں ما تحت الاسباب ہوں۔ اب دو سببوں کی ضرورت ہے اللہ جی۔ پہلا سبب کون سا ہے؟ اللہ جس وقت انسان تبلیغ کرتا ہے آخر مد مقابل جب ہوتا ہے وہ دشمن بھی بن جاتا ہے، یا اللہ پھر فرعون دشمن بنے گا، مہربانی کر میرا سینہ کھول دے، جتنی بھی دشمنی کرتا رہے میں وہاں تیری تبلیغ بیان کروں۔ قال رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجیے اللہ جی، آگے سے جو بھی کہتے رہے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، پہلا سبب ہے سینہ کھل جائے گا تو میں اپنے تبلیغ والا حکم آسانی سے بیان کر سکوں گا۔ اور دوسرا سبب یا اللہ یہ ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تبلیغ کو مؤثر بنانے کے لیے سبب یہ ہوتا ہے کہ زبان صاف ہونی چاہیے۔ اللہ جی مہربانی فرمائیے، وہ بھی سبب ہے تبلیغ کے مؤثر ہونے کے لیے، میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے، کیوں یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی بھی کہتے ہیں اللہ جی مہربانی فرما، حدیث مقدسہ سبق یاد رکھنا ہے۔ حدیث مقدسہ کیا میں نے سنانی ہے وہ بعد میں، بلکہ سبق پھر دہرا لیتا ہوں تاکہ ازبر ہو جائے اور یاد ہو جائے۔ سمجھا یہ رہا تھا دنیا والے بولتے ہیں تو زبان ہلتی ہے، جب عرش والا بولے تو جہان ہل جاتا ہے اور کن فرما دیتا ہے، اور ان زبانوں کا بھی وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ یا عبادی کلکم ضال الا من هدیتہ فاسألونی الہدی فأہدی۔ اللہ
اللہ اکبر کبیرہ. بڑی لمبی حدیث یہ بھی آج کے سبق کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیتہ تم سارے گمراہ ہو جس کو میں ہدایت دے دوں وہ ہدایت والا ہوتا ہے. لہذا فاسألونی الہدی اہدکم تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو کا کرو اہدنا الصراط مستقیم ہدایت مانگا کرو تمہیں ہدایت سے نواز دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلکم فقیر الا من اغنیت تم سارے محتاج ہو جس کو میں غنی کر دوں میری مرضی ہوتی ہے. آگے فرمایا کلکم مذنبون الا من عافیت سارے گناہ گاروں میں جس کو چاہوں معاف کر دوں. اللہ جی اچھا تم اپنی چاہت کے مطابق معاف کرتا ہے. بڑے گناہ کر دیے اللہ جی زمین بھی گندی کر دی ہے اتنے گناہ کیے کہ شاید آسمانوں تک پہنچ گئے ہوں گناہ اور جاتے جاتے اتنے پہنچ گئے ہوں کہ انسان کو نیند بھی آ گئی ہو غفلت کی وجہ سے. اللہ ہو سکتا ہے نہ بہت اونچے چلے گئے ہوں گناہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنیے تو صحیح قد علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرۃ فاستغفرنی قد غفرت لکم لا ابالی. اللہ اکبر. تمہیں یقین ہے نا اس بات کا کہ اگر تم مجھ سے معافی مانگو اس بات کا یقین ہے کہ میں بڑی قدرت والا ہوں معاف کرنے والا ہوں. لہذا تم معافیاں مانگتے رہو میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا. اللہ ہو سکتا ہے ایک دو مرتبہ معاف کرے گا پھر آخرکار انسان ہمارے جو عرف کے اندر رہتے ہیں ان کو تو بڑا محسوس ہو جاتا ہے اللہ تیرا بھی کہیں عذاب والا کوڑا نہ برس جائے. اللہ جی تجھے بھی غصہ نہ آ جائے. اللہ فرماتے نا فلا ابالی جتنی مرتبہ قصور کر لو مجھ سے معافی مانگ لو میں معاف بھی کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں نے کتنی مرتبہ معاف کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی وجہ سے کہتے یا اللہ ہماری توبہ. اللہ اکبر. کیا ہوگا بس اتنی کہنا دل سے کہو تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہنا ہے غفرت لکم میں نے تمہیں معاف کر دیا لا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تیرے معاف کرنے کا. آگے سنیے پھر لمبی حدیث اکٹھی تلاوت میں نے نہیں کی ٹائم زیادہ لگ جاتا. قال اللہ لو ان اولکم اللہ عجیب لفظ لو ان اولکم وآخرکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا على اتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في حكمي بغاتا بعوض جناح بعوضة. اے انسانوں سن لو اب عجیب حدیث ہے اس کے بعد کل نہ کرنے لمبی ہے ٹائم پورا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.